یہ سے بتایا ہے کہ تقریباً 20 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں رسول اللہ کے غلاموں کی. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ لے آئیے کوئی بڑے سے بڑا میڈیا چینل لے آئیے, کوئی دکھائیے کہ کسی کی پیٹھ پہ گولی نہیں لگی ہوگی, جس کے بھی گولی لگی ہے یہاں لگی ہے اور کہا تاجدار ختم نبوت. گولی لگی ہے تو ماتھے پہ لگی ہے اور یہی چل رہا تھا کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. اور قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرمایا کرتے تھے, جب تک تمہاری نیت میں فطور نہیں آئے گا اس وقت تک قوم تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی. اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کی جماعت کی برکت ہے اور آپ کے اخلاص کی برکت ہے کہ 20 کے 20 شہداء میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مولویوں نے ہمارا بچہ مروا دیا, کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ لبیک کی باتوں میں آ کے ہمارا بچہ جان سے گیا, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا 18 سال کا جوان بیٹا گیا اس نے کہا کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا. بڑا بھائی تھا تو کہتا ہے چھوٹا مجھ سے بازی لے گیا, کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا اور میری گردن رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتی. کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران حکومت کو میڈیا کے اوپر فوج کو اپنی ذاتی پارٹی کے طور پہ اپنی پریس ریلیز میں پیش کرنے کی ہم مذمت کرتے ہیں. پکی بات ہے جی, فوج عمران خان کی نہیں ہے, فوج پاکستان کی ہے, ادارے پاکستان کے ہیں, یہ پولیس پاکستان کی ہے. لہٰذا اس کو اپنے گھر کا دربان مت سمجھو. آج تمہارا وقت ہے, آج تمہاری حکومت ہے, تم سے پہلے بھی بڑوں کی ہوئی ہے اور تیرے بعد بھی بڑوں کی ہونے والی ہے. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک لبیک کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ. ہم تو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے کہ تھانے کے جناب محرر سے لے کے تمہیں چیف جسٹس کی کرسی تک ہر کوئی تمہیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آیا 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 آیا. اور چھوٹے چھوٹے بچے تم نے دیکھے نہیں, یہاں پہ بھی دیکھ لیں جی کتنے چھوٹے بچے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے. اور کل یہاں پہ بڑے بندے جو ہیں نا وہ سارے بیٹھے, 1 منٹ کے لیے بیٹھے, پھر کھڑے ہو جائیے گا بلا شک, سارے بیٹھ جائیں, 1 منٹ کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ, صرف بچے, کیا بات. جن بچوں کی ابھی داڑھی نہیں آئی صرف وہ بچے کھڑے ہو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو یہ بچے تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ, ایک سعد نہیں ہے, یہ سارے سعد رضوی ہیں. اور اب جی کھڑے ہو جائیں بلا شک, جوان بھی بزرگ بھی, تو یہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے محمد سعد حسین رضوی ہیں, یہ سارے قبلہ امیر المجاہدین کے روحانی فرزند ہیں. یہ سارے جناب اعلیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے مرتے دم تک ہم قبلہ امیر المجاہدین کے اوپر کھڑے ہیں, اور تم ہمارے لاشوں پہ بھی نعرہ سنو گے لبیک لبیک یا رسول اللہ. بھائی یہ 1 منٹ تاجدار ختم نبوت. آپ نے سپیکر پہ نہیں چلانا نعرہ, ان کا نعرہ سنیں. اور یہاں پہ ایجنسیوں کے آنے والے ہمارے بھائی ذرا یہ بھی رپورٹ اوپر تک پہنچائیں کہ یہ صرف سٹیج کی آواز نہیں ہے, یہ آخر تک کہ محمد عربی کے ہر فقیر کی آواز ہے. لبیک لبیک لبیک. آخری منزل ہے انسانی سعادت کی, وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی. شہید اس دار پاکی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, زمین پر جانداروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کر کے, ظلم و ستم کر کے, سیدھی گولیاں چلا کے ہماری راہ روک دیں گے, ہمیں مشن سے ہٹا دیں گے, تو ان کی بھول ہے. حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہماری 1000 جانیں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے ان پر قربان
نہ تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، نہ کریں گے، لیکن حضور کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جان دے دیں گے لیکن حضور کی عزت کو آج نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جہاں جہاں کرنے ہو رہے ہیں، وہ تمام عاشقان مصطفیٰ الحمدللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور ان کی یہی آرزو ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر مرنا نصیب ہو جائے۔ تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے حضور کے غلام کے لیے، بندہ مومن کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز نہیں ہے۔ لیکن جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ سن لے، یقیناً ان کے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے حکمرانوں نے حضور کی عزت و ناموس پر، پہرا دینے والوں پر ظلم و ستم کیا، غازی ممتاز قادری صاحب کو تختہ تار پر لٹکایا، ان کی ذلت و رسوائی آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم بھی حضور کی عزت و ناموس پر، پہرا دینے والوں پر ظلم و ستم کرو گے، حضور کی گستاخی کرنے والوں سے گرانہ لگاؤ گے، ان سے تعلقات ختم نہیں کرو گے، ان کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرو گے، تو پھر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دن بہ دن تم تباہی بربادی کے گہرے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے، اور انشاءاللہ حضور کے غلام جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہیں یا قید و بند کی سوچتے برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ فتح ان کے قدم چومے گی، دنیا میں بھی یہ کامیاب و کامران ہوں گے، قبر حشر میں بھی حضور فرمائیں گے جانے دو یہ اپنا ہے۔ بقول اللہ کے حضور علیہ السلام سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا، قبر میں حضور فرمائے جانے دو یہ اپنا ہے۔ مزہ کب ہے؟ محشر میں فرمائے آقا وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ مر تو جانا ہی ہے ایک دن۔ کوئی کرونا سے مر گیا، کوئی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا، کسی کو سانپ نے ڈسا تو مر گیا، کسی کو اٹیک ہوا تو مر گیا، کوئی سویا تو سویا ہی رہ گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی جل کر مر گیا، کوئی دب کر مر گیا، لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ جو حضور کے لیے مر گیا، جو ختم نبوت پر پہرا دیتے مر گیا، جو ناموس انسانیت پر پہرا دیتے مر گیا۔ اس لیے جتنے بھی یہود و حنون کے ایجنٹ ہیں اور ان کی اعلیٰ کار ہے، ان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، وہ کان کھول کے سن لے، حضور کے غلام حضور کے لیے جان دے دیں گے، لیکن حضور کی عزت پر آنچ نہیں آئے۔ جو حضور کے لیے آیا ہے نہ اس کا ہاتھ نیچے رہے نہ اس کی زبان بند رہے، اونچی آواز سے جواب دیں۔ اور جو ڈائریاں لے کر آئے ہیں، نوٹ کرنے آئے ہیں، خبریں لینے آئے ہیں، خبریں پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا دعوت فکر دے رہا ہوں، دائم ہو جائیں، مر جانا ہے تم نے ایک دن، اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاؤ، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاؤ۔ تو اس لیے کوئی بھی نہ ہاتھ نیچے رہے نہ کوئی زبان خاموش رہے، بلند ہاتھ کر کے بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے ممبر صنعہ سید حسنین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
غلام ہے جامع تیرا قربان امام ہے تیرا قربان ہے جامع تیرا قربان امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو آپ دائیں بائیں ہیں پنڈال میں بیٹھے دائیں بائیں جو ہیں پنڈال میں تشریف لائیں جو پنڈال کے درمیان میں کھڑے ہیں ان سے گزارش کر بیٹھے ہیں تاکہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی قائدین کی زیادت ہو سکے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں اب آپ دائیں بائیں جو گھوم رکھے ہیں وہ بھی پنڈال میں آ جائیں تشریف رکھیں اطمینان سے تشریف رکھیں تشریف رکھیں اب میں خطیب الاسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت کتاب سے ہمارے گروپ اذان کو مکمل کریں نعرہ کی دھن میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحریر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان حضور داتا گنج بخش فیضان رضا فیضان قبلہ امیر المجاہدین فیضان قبلہ امیر المجاہدین ہم سب پر نبیت ہم سب پر نبیت گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا سوشل میڈیا والے چینل والے سامنے آ جائے میں ایک پیغام کے کارڈ کرنا چاہتا ہوں آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بس ریاست کا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آج وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ملاقات ہوئی
اللہ کرے کہ یہ میڈیا کا جھوٹ ہو، اس طرح کی پریس ریلیز میڈیا دے رہا ہے۔ میں آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض امیر صاحب کو میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پریس ریلیز آئی ہے کہ قانون توڑنے والوں کو، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ہم بالکل اس کے قائل ہیں کہ قانون توڑنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ اب ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے وزیر اعظم کی زبان اور یہ عہد شکنی، آیا یہ عہد شکنی قانون شکنی کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ بتائیے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وعدہ کس نے توڑا ہے؟ گورنمنٹ نے۔ وعدہ کس نے توڑا ہے؟ عمران خان نے۔ وعدہ کس نے توڑا ہے؟ شیخ رشید نے۔ وعدہ کس نے توڑا ہے؟ نور اللہ قادری نے۔ وعدہ کس نے توڑا ہے؟ ان لوگوں کے جتنے بھی گارنٹر تھے ان سب نے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ فوج ہرگز عمران خان کی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، فوج پورے پاکستان کی ہے۔ ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے وطن کو بچائیے۔ یہ اس انداز میں آپ کو پیش کر رہے ہیں جس طرح صرف یہ فوج صرف اور صرف عمران خان کی ہے، یہ فوج اور ادارے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے محافظ ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ سارے ادارے ہمارے ہیں۔ یہ آج ہی ایک ویڈیو اور رینجر والے ایک جوان نے جناب وہ اپنی گن نیچے رکھ کے تو جناب ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ شیخ رشید صاحب ہمیں ذرا کھل کے بتا دو کہ اگر واقعتاً لبیک والوں پہ گولی چلانے کا آرڈر ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا، ہمیں کھل کے بتاؤ تاکہ ہم لبیک والوں کے ساتھ کھل کے کھڑے ہو جائیں۔ لبیک لبیک اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ اور اگلی بات، یہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی کچھ لبرلز کو کہ کل جناب وہ فوج کی گاڑی گزری ہے تو دو جوان جناب اس کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے کہ رضوی تیرے جان نثار، اور فوج کے جوان لبیک کے جناب ہجوم سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ یہ بڑا درد ہوا لبرلز کو کہ جناب فوجی گاڑی میں کھڑا جوان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنرل صاحب، یقینی طور پہ آپ جس فوج کے سربراہ ہے وہ فوج میرے پورے ملک کے ہر عوام کی اتنی ہے جتنی عمران خان کی ہے، لہٰذا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ایسے وہ کون سے ظالم ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو سیدھی گولیاں ماری ہیں، جن لوگوں نے 3 لاشیں سبزہ زار میں گرائے ہیں، جن لوگوں نے 4 لاشیں فیض آباد میں فیض پر انٹرچینج پہ گرائے ہیں، جن لوگوں نے 3 لاشیں کراچی میں گرائے ہیں، جن لوگوں نے 1 لاش بلوچستان میں گرائی ہے، جن لوگوں نے 1 لاش تلنگانگ میں گرائی ہے، جن لوگوں نے 1 لاش فیصل آباد میں گرائی ہے، جن لوگوں نے 1 لاش بہاول نگر میں گرائی ہے، جن لوگوں نے 1 لاش وہاڑی میں گرائی ہے، اور جن لوگوں نے سینکڑوں حضور کے غلاموں کو سیدھی گولیاں مار کے اگر پورا نہیں مارا تو زندہ بھی نہیں چھوڑا کہ وہ یوں سمجھ لے کہ کسی کا گردہ وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، کسی کی ٹانگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں، کسی کے بازو ناکارہ ہو گئے ہیں۔ آپ پوچھیں تو صحیح کہ ایسے کون لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے نہتے غلاموں پہ گولیاں چلا رہے ہیں؟ اور آپ ہماری تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ فیض آباد میں جب سیدھی گولیاں اور بالکل سٹریٹ
شیلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے حضرت صاحب اس وقت بھی فرما رہے تھے یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ممتاز قادری کے جناب اعلیٰ کلیگ ہیں، ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ان سے ہے جن ظالموں نے ان کو اور ہمیں آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر واٹر کینن جو کہ زہریلا پانی ہمارے اوپر پھینک رہا ہو، ہم اگر واٹر کینن کی اس گاڑی کو پتھر مارے وہ تو دکھا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی لبیک والے کیا کر رہے ہیں، اور آپ کسی ماں کے 18 سال کے لال کو سینے میں گولی مارتے ہیں، یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ وہ صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا اپنے اداروں کے سربراہان کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، پاکستان کے چیف جسٹس کو اور تمام ذمہ داران کو کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو رویہ وزیرستان میں ہوا، آج تک ان لوگوں کے دل میں اداروں کی محبت واپس نہیں آئی۔ جو رویہ بلوچستان میں ہوا، آج تک اداروں کی محبت صحیح معنوں میں ان کے دلوں میں واپس نہیں آئی۔ جو رویہ کراچی آپریشن میں مہاجروں کے ساتھ ہوا، آج تک وہ اس رویے کو بھولے نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے کہ وہ تاریخ مت دہرائیے، ایک پنجاب ہی بچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی اداروں کے خلاف زہر اگلا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے ہی اداروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور میں آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی ایسے شر پسند سے تعلق نہیں۔ اور آج ایک بڑا معتبر پولیس والا ایک بھائی بتا رہا تھا کہ ہمارے کتنے ہی نوجوانوں نے انکار کر دیا کہ جناب ان پہ گولی چلانی ہے تو ہم خودکشی کرنا قبول ہے لیکن ان پہ گولی چلانا قبول نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں بھی اگر کسی کو زد و کوب کیا گیا ہے تو وہ انہی ظالموں کے لوگ ہیں کہ جو پولیس میں ان لوگوں کو جو ہمارے ان نہتے ساتھیوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان پہ بھی تشدد کرتے ہیں، ہمارے اوپر تو تشدد کر ہی رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ادھر بھی زخمی ہو تو وہ بھی ہمارے، اگر ادھر زخمی ہو یا شہید ہو یہ بھی ہمارے۔ تو آرمی چیف صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور دنیا کی بہترین ایجنسی کے جناب ڈی جی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان شر پسندوں کو جو نہتے سینوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں کم از کم ان کے بارے میں پتہ تو کریں ایسے ظالم کون ہیں جو اپنی ہی عوام پہ گولیاں چلا رہے ہیں، جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور ایک بات میڈیا سے بھی ہمارا گلہ ہے کہ جناب یہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جی سعد بھائی کی گرفتاری ہوئی تو احتجاج شروع ہو گئے، یہ سعد بھائی کی گرفتاری کے اوپر احتجاج ہے خیبر سے کراچی پہ۔ تو میں یاد تمہیں دلانا چاہتا ہوں کہ سعد بھائی کی گرفتاری کے اوپر جو احتجاج ہوا ہے وہ احتجاج دراصل وہی احتجاج ہے کہ جو سعد بھائی نے جس کی کال دی تھی کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ آج بھی ایک بندہ آیا تھا کہتا ہے اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب دونوں میں سے ایک شرط رکھ لو، یا سعد بھائی کو چھڑا لو یا فرانسیسی سفیر کو جناب اعلیٰ بھیج دیں، ان دونوں میں سے آپ کون سی شرط مانیں گے؟ میں نے کہا ہم کہیں گے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالو، سعد بھائی کو ہم کورٹ کے ذریعے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگ جو ایشو ہے وہ ایشو بتاتے بھی نہیں ہو؟ یہ سارے لوگ صرف اس لیے آئے ہیں کہ فرانس کے کتوں کو سرکاری طور پہ جواب دیا جائے۔ یہی چاہتے ہیں؟ کیمرہ گھمائیے، ان سے پوچھئے یہی چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں؟ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ کبھی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب 24 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، کبھی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتے، اوپر سے یہ بھی کہتے ہو۔ اور ابھی اس ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت رسول اللہ کے غلاموں پہ یہ ملتان روڈ لوہارا والا کھو پہ اس وقت بھی ظلم و تشدد بربریت جاری ہے، جبکہ رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، جبکہ لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کراچی میں سیدھی گولیاں چل رہی ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہاول نگر میں حضور کے غلاموں پہ تشدد ہو رہا ہے۔
اس وقت جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو راولپنڈی کے اندر طارق عزیز جاپانی کے والد حاجی عبدالعزیز صاحب مدینہ کالونی میں قضاء-ے-الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو آپ کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں تو وہ کہتا تھا لبیک لبیک، صبح 10 بجے امیر المجاہدین کے مزار کے باہر مین ملتان اردو پر ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں۔ طارق عزیز عرف جاپانی اور خالد عزیز کے والد حاجی عبدالعزیز صاحب مسجد رحمت للعالمین کے صدر مدینہ کالونی میں قضاء-ے-الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ حضور امیر المجاہدین کے مزار کے باہر مین ملتان روڈ کے اوپر صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک بات اور بھی تمام لوگوں کو، جہاں یہ جتنے میرے یہ بھائی کھڑے ہیں، یہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ جب نواز شریف کے دور میں شیخ رشید نے بیان دیا تھا کہ حضور کے غلاموں پہ تشدد نہ کرو نہیں تو لبیک کی صدائیں جو ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، تو پتر تیرا بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ یاد رکھ کہ تمہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اکیلا تمہیں نہیں، تیرے وزیر اعظم کو بھی دینا پڑے گا یہ حساب، وزیر مذہبی امور صاحب آپ کو بھی دینا پڑے گا یہ حساب، ان کے حواریوں تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں ملا کیا کر لیں گے، میں کہتا ہوں ملا کچھ نہ کر سکے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگلی بات ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا بھی ہے، اور ہمارے ساتھیوں نے عملی طور پہ تمہارے سامنے اپنے رویے سے بتایا ہے کہ تقریباً 20 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں رسول اللہ کے غلاموں کی۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ لے آئیے، کوئی بڑے سے بڑا میڈیا چینل لے آئیے، کوئی دکھائیے کہ کسی کی پیٹھ پہ گولی نہیں لگی ہوگی، جس کے بھی گولی لگی ہے یہاں لگی ہے، اور کہا تاجدار ختم نبوت، گولی لگی ہے تو ماتھے پہ لگی ہے، اور یہی چل رہا تھا کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اور قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرمایا کرتے تھے، جب تک تمہاری نیت میں فطور نہیں آئے گا اس وقت تک قوم تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کی جماعت کی برکت ہے اور آپ کے اخلاص کی برکت ہے کہ 20 کے 20 شہداء میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مولویوں نے ہمارا بچہ مروا دیا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ لبیک کی باتوں میں آ کے ہمارا بچہ جان سے گیا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا 18 سال کا جوان بیٹا گیا اس نے کہا کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا، بڑا بھائی تھا تو کہتا ہے چھوٹا مجھ سے بازی لے گیا، کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا اور میری گردن رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتی۔ کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران حکومت کو میڈیا کے اوپر فوج کو اپنی ذاتی پارٹی کے طور پہ اپنی پریس ریلیز میں پیش کرنے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پکی بات ہے جی، فوج عمران خان کی نہیں ہے، فوج پاکستان کی ہے، ادارے پاکستان کے ہیں، یہ پولیس پاکستان کی ہے، لہٰذا اس کو اپنے گھر کا دربان مت سمجھو۔ آج تمہارا وقت ہے، آج تمہاری حکومت ہے، تم سے پہلے بھی بڑوں کی ہوئی ہے اور تیرے بعد بھی بڑوں کی ہونے والی ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک لبیک کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے کہ تھانے کے جناب محرر سے لے کے تمہیں چیف جسٹس کی کرسی تک ہر کوئی تمہیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آیا 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 آیا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے تم نے دیکھے نہیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں جی، کتنے چھوٹے بچے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے۔ اور کل
یہاں پہ بڑے بندے جو ہے نا وہ سارے بیٹھے، 1 منٹ کے لیے بیٹھے، پھر کھڑے ہو جائیے گا بلا شک، سارے بیٹھ جائیں، 1 منٹ کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ، صرف بچے، کیا بات، جن بچوں کی ابھی داڑھی نہیں آئی صرف وہ بچے کھڑے ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ بچے تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ، ایک سعد نہیں ہے، یہ سارے سعد رضوی ہیں. اور اب جی کھڑے ہو جائیں بلا شک، جوان بھی بزرگ بھی، تو یہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے محمد سعد حسین رضوی ہیں، یہ سارے قبلہ امیر المجاہدین کے روحانی فرزند ہیں. یہ سارے جناب اعلیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے مرتے دم تک ہم قبلہ امیر المجاہدین کے اوپر کھڑے ہیں، اور تم ہمارے لاشوں پہ بھی نعرہ سنو گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ. بھائی یہ 1 منٹ، تاجدار ختم نبوت. آپ نے سپیکر پہ نہیں چلانا نعرہ، ان کا نعرہ سنیں. اور یہاں پہ ایجنسیوں کے آنے والے ہمارے بھائی ذرا یہ بھی رپورٹ اوپر تک پہنچائیں کہ یہ صرف سٹیج کی آواز نہیں ہے، یہ آخر تک کہ محمد عربی کے ہر فقیر کی آواز ہے. لبیک لبیک لبیک. اتنی سی بات ہے، ایک فیض آباد کا دھرنا روکتے روکتے پورے پاکستان کو فیض آباد بنا دیا. ایسے اس طرح کا بے وقوف حکمران بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور اس کو پتہ بھی ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. یہ لاشیں ہم نے پہلی بار نہیں اٹھائے، یہ ہم نے فیض آباد میں بھی اٹھائے ہیں. یہ لاشیں ہم نے داتا دربار جب دھرنا دیا تب بھی اٹھائے ہیں. یہ لاشیں آسیہ ملونہ کو کہ جب فرار کے خلاف ہم نے بات کی تھی، تشریف رکھیے، یہ لاشیں ہم نے تب بھی اٹھائے ہیں. لیکن خدا کی قسم لاشیں اٹھا کے بھی حضور کے غلام رسول اللہ کی عزت پہ پہرے کے لیے اسی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے. بلکہ یہ ہے کہ جو ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، کئی میں نے افسوس کرتے ہوئے دیکھے، کاش کہ ان کی جگہ پہ میں ہوتا، کاش ان کی جگہ پہ میں ہوتا، کاش ان کی جگہ پہ میں ہوتا کہ جو رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے چلے گئے. اور ویسے ہم تو انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیے، رمضان کا مہینہ ہے. آپ اگر یہی شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سبحان اللہ کیا ہی پیکیج ہے. رمضان میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا. ہم قبر میں یہ ضرور بتائیں گے، یا رسول اللہ ہمیں اگر گولیاں ماری گئیں تو اس جرم میں کہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، آپ کی حدیث سنا رہے تھے، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ رسول اللہ کے نام پہ ہم سب، میرے سمیت آپ سمیت، ہمارے بچوں سمیت ہمارے سمیت، کچھ بھی قربان کرتے ہوئے کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے. میرے ساتھ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین بچے ہیں جن کو خود رسول اللہ کی ناموس پہ پہرے کی پاداش میں جب قبلہ امیر المجاہدین کے گھر پہ حملہ ہوا تو ان پہ بھی تشدد ہوا، اور بے انتہا تشدد ہوا. اور یہ میرے قبلہ امیر المجاہدین کا گھر جو حضور کے نام پہ کئی بار لٹ چکا، جس کے دروازے کئی بار توڑے جا چکے، جس کا سامان کئی بار لوٹا جا چکا، لیکن ایمانداری سے بتا، کیا اس گھر سے کبھی بزدلی کی آواز آئی ہے؟ کیا اس دروازے سے ناموس رسالت کے پہرے سے ہٹنے کی کبھی آواز آئی ہے؟ نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے انشاءاللہ. اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بچوں کو روڈ پہ بٹھا کے تو جناب اعلیٰ نے بچوں کو کہیں جی سیکیور ہو جاؤ، سیکیور ہو جاؤ، سیف ہو جاؤ. جب قبلہ بابا جی فیض آباد میں دونوں بار گئے تو دونوں بار اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کے گئے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جناب اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے. یہ ہمارے شمالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ غلام باز فیضی صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کا نام بھی سعد ہے، تو ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، لیکن آپ ان کے چہرے سے کوئی اداسی محسوس نہیں کریں گے کہ بیٹے کی پریشانی ہو. تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ویسے وہ اچھا رہ گیا ہے کہ کم از کم گیا ہے تو رسول اللہ کے نام پہ گیا ہے. تو کسی رشتہ دار نے جب حضرت سے پوچھا جناب اعلیٰ کہ کیا بنا، تو آپ نے یہی کہا کہ جناب ایک صاحبزادہ
میرا پورا گھرانہ رسول اللہ کے نام پہ قربان، میں خود رسول اللہ کے نام پہ قربان۔ ہمارے استاد جی یہی فرمایا کرتے تھے، ہماری گردنیں رسول اللہ کے لیے ہیں، ہم نے گردنیں اور وہ چیز رسول اللہ کی محبت ہے، اور وہ رسول اللہ کا پیار ہے، اور حضور کا دین ہے، اور اس دین نے سدا سر بلند رہنا ہے۔ کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں قافلہ سامنے سے آیا جی، کیا بات ہے۔ رونق دگنی تاجدار ختم نبوت۔ ذرا موبائل دیا لائٹاں جلاؤ جناب، شیخو صاحب نو پتہ لگے، ان دی اکھ کھلے کہ جناب محمد عربی دے فقیر تیری اکھاں کھولن واسطے دن نو بھی رات نو بھی تارے دکھان واسطے موجود نے، اور کہہ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تشریف رکھیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ استاد فرماتے تھے تواڈی بھی واہ واہ، تواڈے نعریاں دی بھی واہ واہ، تواڈیاں لائٹاں دی بھی واہ واہ۔ تاجدار ختم نبوت، ہاں ضرور۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا، انہوں نے سوچا تھا کل بھی ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، آج بھی بڑا ظلم کیا ہے، لاشیں گرائے ہیں، اب ان کے دھرنے میں کوئی نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے بتاؤ یار کہ کل سے آج کام دگنے سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج جناب اعلیٰ جو رونق ہے وہ کل سے کئی گنا زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی لطف تو آئے گا جناب جب صبح روزہ رکھیں گے، جب صبح یہاں پہ سحری ہوگی۔ اب مزہ تو تب آئے گا جناب اعلیٰ جب اس کے بعد تلاوت کے لیے یہاں پہ حلقے لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ تمہیں بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، اور رات کو رسول اللہ کے جناب اعلیٰ پسندیدہ جناب اعمال کر کے اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا ہو دنیا دارو، دنیا کے حکمرانوں، تم نہیں رہو گے، حضور کا دین سدا رہے گا۔ کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ مل کے پڑھیے، بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ جیلوں میں ڈال کے ہماری تحریک کے مرکزی امیر کو پابند سلاسل کر کے تم حضور کے غلاموں کو نبی کی ناموس پہ پہرا دینے سے روک لو گے؟ یہ دین پہ پہرا، نبی رحمت کی ناموس پہ پہرا ہمارے بزرگوں نے صدیوں سے دینا ہمیں سکھایا ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو 1.25 لاکھ صحابہ تمہیں جناب اعلیٰ یہ پہرا دیتے نظر آئیں گے، اگر تم غور کرو گے تو لاکھوں تابعین تمہیں یہ پہرا دیتے نظر آئے گا، اگر تم غور کرو گے تو
सैयद ताबईन हजरत सईद इब्न मुसय्यब तुम्हें ये पहरा देते नजर आएंगे। जिस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जनाब जबर व तशद्दुद शुरू किया, इमरान रियाजी तू क्या समझता है, तू तो छोटे से मुल्क का हुक्मरान है, पाकिस्तान जैसे 50 मुल्कों का एक हुक्मरान। अब्दुल मलिक बिन मरवान जब जबर व तशद्दुद पे आता है तो उस वक्त हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, याद रखना अब्दुल मलिक तू नहीं रहेगा, मेरा मलिक सदा रहेगा। वाली मेरा मालिकुल मुल्क सदा रहने वाला है, तू नहीं रहने वाला। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, ये याद रखना तूने मरना भी है तो उसने जनाब आला आपके ऊपर बड़ी पाबंदियां लगवाई है। तू क्या पाबंदियां लगाता है? तू कहता है इनको मीडिया ना दिखाए, इनका नाम भी ना ले, कहे एक मजहबी जमात ने धरना दिया हुआ है। ये बड़ी पुरानी रवेश है। जब हम सीरत पढ़ते हैं, जब हम किरदार पढ़ते हैं, जब सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला अलैह के हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कानून बनाया था, जो मस्जिद नबवी में इनसे हदीस सुनेगा वो भी जेल में जाएगा, जो जनाब आला इनसे फतवा पूछेगा वो भी जेल में जाएगा। और आप जब मस्जिद में बैठा करते थे तो लोग आपकी टोली से दूर होके बैठते थे, अलग टोलियां बना के, कहीं बादशाह का कोई मुखबिर देख के हमें जेल में न डाल दे, तो दूर बैठे हुए बंदों को देख के आप फरमाया करते थे, मुझसे दूर बैठने वालों कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आका मौला ने फरमाया है ईमान का सबसे बड़ा दर्जा यह है कि तुम बुराई को हाथ से रोको। अगर इतना नहीं कर सकते तो जुबान से रोको, अगर इतना नहीं कर सकते तो कम अज कम दिल में बुरा जानो। इस जालिम हाकिम के जुल्मों को दिल से जरूर बुरा जानना, वरना कमजोर ईमान से भी जाते रहोगे, तुम्हारे सीने में एक रत्ती भी ईमान नहीं बचेगी। अगर तुम जालिम को जालिम समझना भी छोड़ दोगे, अगर तुम ये कहोगे कि जड़ा जिथे लगाए उथे ठीक है, तो ये याद रखना ये तरीका हजूर के गुलामों का नहीं है। फिर जनाब आला हमने सुना, हमने पढ़ा कि मशवरा मांगा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, पूछा मैं क्या करूं, ये मुझे जलील कर रहा है, मेरी पूरी सल्तनत में मुझे गंदा कर दिया है, मैं क्या करूं। तो उस वक्त के किसी सियाने ने मशवरा दिया कि सईद इब्न मुसय्यब की बेटी जवान है, तुम इस तरह करो, इसकी शादी अपने बेटे वलीद से या अपने बेटे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से कर दो, अपने दोनों बेटों में से किसी के लिए रिश्ता मांग लो, तो जब उसकी बेटी तेरे घर में आ जाएगी तो बेटियां बड़े बड़ों के दिल कमजोर कर देती हैं, तो फिर जनाब आला यूं होगा, वो तेरे इशारों पे नाचेगा। उसने कहा बुलाओ सईद को। जब जनाब सईद इब्न मुसय्यब को पुलिस वाले उठा के लाए तो बादशाह के सामने बिठाया। बादशाह ने कहा जी मेरे साथ तख्त पे बैठिए। तख्त पे साथ बिठा के कहता है हजरत जी मुझे अपने बेटे सुलेमान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, आप पसंद फरमाएं तो आप बड़े अजीम आदमी हैं। तो सुनो सुनो, आज एक सरकारी नौकरी पे लोग कादियानियों को बेटियां दे देते हैं, तो आज एक जर्मनी के वीजे पे लोग अपनी बेटियों के रिश्ते गुस्ताखों और लिबरलों को दे देते हैं। जरा गौर तो करो, 50 मुल्कों के बराबर की एक सल्तनत के बादशाह के बेटे के लिए रिश्ता मांगा जा रहा हो, तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं मैं जालिम का रिश्तेदार नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें बेटी नहीं देना चाहता। उसने आपको ऊन का लिबास पहनाया और आपको बाहर सर्दी में खड़ा करके ठंडा पानी ऊपर डाल दिया। सारी रात जनाब सईद इब्न मुसय्यब खड़े रहते हैं। जब जनाब आला फजर को धक्के दे के निकाल दिया जाता है महल से, ये पागल है, इसे समझ नहीं आती। हमें जनाब आला इसकी जरूरत नहीं, जब धक्के दे के निकाल देते हैं तो ये रसूलुल्लाह का गुलाम जनाब आला वापस आता है। फजर पढ़ के जब आप अपने हुजरे में बैठते हैं, आपका एक शागिर्द आता है 1 महीने के बाद। आप फरमाते बेटा महीना पूरा किधर रहे हो? कहता उस्ताद जी मेरी बीवी फौत हो गई थी, तो इसलिए मैं जनाब आला जरा अपने घर में था। तो आपने फरमाया दूसरी शादी नहीं करना चाहोगे? कहता हज़रत जी मुझे गरीब को किसने देनी है? फरमाया अगर सईद इब्न मुसय्यब अपनी बेटी देना चाहे
کہتا ہے حضرت جی یہ میری خوش بختی ہے. تو پھر جناب اعلیٰ کہتا ہے میرے پاس تو حق مہر کے لیے زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں, معمولی سے حق مہر پہ 1 آدھے درہم پہ جناب اعلیٰ اسی وقت نکاح پڑھا دیا جاتا ہے. اور وہ جناب اعلیٰ خوشی سے شاگرد کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے میں پورے دنیا کی دولت لوٹ کے آ رہا ہوں, کیونکہ میں دین کے عالم کی بیٹی کے ساتھ جناب اعلیٰ رشتہ کر کے آ رہا ہوں اپنا. تو کہتے ہیں میں گھر میں آیا سوچتا ہوا اب میں کس سے قرضہ مانگوں, کسی نہ کسی طریقے سے میں رخصتی جناب اعلیٰ کرواؤں, میں کہوں کہ جناب اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دیجئے. تو کہتا ہے میں روٹی پہ زیتون ڈال کے کھانے لگا, ابھی 2 ہی لقمے لیے تھے کہ میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جب میں باہر آتا ہوں تو جناب سعید ابن مسیب کھڑے ہیں, مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تیرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو میری بیٹی کی رخصتی مانگنے کے لیے کس طرح پیسے اکٹھے کرے گا, اس لیے میں اپنی بیٹی خود ہی تیرے گھر چھوڑنے کے لیے آ گیا. تو اپنے پیچھے سے اپنے بیٹی کو پکڑ کے کہا میری بیٹی یہ تیرا گھر ہے. تو جناب اعلیٰ اس گھر میں پہنچایا. 8 صدیاں گزر گئی ہے, وہ 50 ملکوں کی سلطنت کرنے والا ظالم و جابر آج کوئی بھی اس کو سلام کرنے والا نہیں ہے. لیکن آج ہزاروں حدیثوں میں جب جناب اعلیٰ پڑھی جاتی ہے عبارت, جب اس کی سند پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ ہزاروں جگہ پہ جناب سعید ابن مسیب تمہیں چمکتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یہی بتایا تھا ہم حکمران کی نہیں رب رحمان کی ماننے والے ہیں, ہم اس پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ بس رسول اللہ کا دین پانی, بس رسول اللہ کا دین. نعرہ لگائیے لبیک. کیا ہے تاجدار ختم نبوت. اچھا جی, محمد نوفل عمر 12 سال ہے. یہ جہاں کہیں بھی ہے بچہ یہ اسٹیج کے پیچھے آ جائے, اس کے رشتہ دار اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور ایک بھائی کا موبائل ملا ہے, مسجد شریف میں چارج پہ لگا ہوا تھا, جس بھائی کا ہو وہ نشانی دے کے اسٹیج سے آ کے لے جائے. اور یہ لبیک کا دھرنا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, بس رسول اللہ کا دین. آپ سارے خطیب الاسلام ہیں. بس رسول اللہ کا دین, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن. بس رسول اللہ کا دین حسن. یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیا نیا ظلم ہے, یہ جناب جب کیا جائے گا لوگ بھول جائیں, یہ لوگ جناب اعلیٰ ناموں سے مصطفیٰ کے سارے معاملات کو بھول جائیں گے. ہم جناب اعلیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں تم جتنا مرضی تشدد کر لو, ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے, ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے. من سب نبی, من سب نبی. لو جی, یہ حمزہ ریاض والد قاری ریاض صاحب مصطفیٰ پارک ڈبن پورہ کا جناب یہ بچہ
جہاں کہیں بھی ہو جناب یہ کنٹینر کے پیچھے تشریف لے آئے، جناب ان کے گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ویسے ہم سنا کرتے تھے، ہمارے اکابر وہ تھے جن کے دنیا سے جانے کا منظر دیکھے لوگوں کا دل کرتا تھا کاش ہم بھی رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اسی طرح چلے جائے۔ او مسلمانوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ او مسلمانوں، ہم بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں جتنے بھی حضور کے غلام ہیں دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، صدیوں سے ہمارے بزرگوں کی روایت ہے قبلہ حضرت سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جنازہ نکلتا ہے، جیل کی کال کوٹڑی سے نکلتا ہے، اور جیل کی کوٹڑی سے جنازہ جب آپ کا نکلتا ہے تو قیامت تک کے لیے آپ کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو دنیا سے چلے تو گئے لیکن ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین۔ ابھی مسجد بھی بھری ہوئی ہے، ابھی جناب اعلیٰ یہ سامنے رسول اللہ کے غلام اس روڈ پہ بھی اس روڈ پہ بھی سامنے والے ناکے کے اوپر بھی اور پیچھے بھی موجود، یہی کہہ رہے ہیں تو جتنا جبر کرتا جا عمران نیازی، خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہوئے بڑھتے جائیں گے تیری سوچ سے بھی زیادہ کہ بس رسول اللہ کا دین، بس رسول اللہ کا دین۔ اور ہمارے بزرگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل قبلہ بابا جی بار بار فرمایا کرتے تھے، سناوی خطیب الاسلام حضرت امام احمد بن حنبل نے کس طرح دین کے لیے قربانی دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی تمہیں پکڑ کے بڑا ماریں گے، تمہیں پکڑ کے بڑا ستائیں گے، تمہیں پکڑ کے نشان عبرت بنا دیں گے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں امام احمد بن حنبل کے قدموں کی دھول بھی ہم نہیں ہو سکتے، تو ان کو جب جناب اعلیٰ بٹھا کے گدھے کے اوپر بغداد کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بادشاہ کا مخالف ہے، یہ دیکھو ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو جناب اعلیٰ ایسے لمحات میں آتا ہے بغداد کا نامی گرامی چور ابو الہیثم جناب آپ کو آ کے کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تو جواب ملتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں جانتے، تو کہنے لگتا ہے میں بغداد کا نامی گرامی چور ہوں، لیکن یاد رکھیے میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں، نہ چوری مانی ہے نہ چھوڑی ہے، اگر تم واقعی رسول اللہ کے نام پہ دین کے نام پہ آئے ہو تو جتنے میں نے چوری کے لیے کوڑے کھائے ہیں اتنے دین کے لیے ضرور کھانا، اونچا بولیے اتنا دین کے لیے ضرور کھانا۔ تو پھر جناب اعلیٰ کیا ہوتا ہے، پھر جناب اعلیٰ آپ کوڑے بھی کھاتے ہیں، سردیوں کی راتوں میں بیٹا پانی گرم کر کے جب آتا ہے وضو کے لیے تو دیکھتا ہے آپ اندر سے دعا فرما رہے ہیں اللہم ارحم ابو الہیثم، یا اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ بیٹا رو کے کہتا ہے ابا جی میرے لیے دعا نہیں ہے چور کے لیے دعا کیوں؟ تو فرمانے لگے جب تیرے باپ کو کوڑے مارتے ہیں کئی بار خیال آتا ہے ان کی بات مان لو، لیکن جب چور کی بات یاد آتی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ اگر تو نے کوڑے نہ کھائے 18,000 تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا یہ جھوٹا ہے، یہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو میں اس لیے میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ بس اتنی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، ہمارے بڑوں نے کوڑے کھا کے بھی کہا بس رسول اللہ کا
मदीने ताजदार खत्म नबूवत। अभी आपके सामने जनाब मुफ्ती आबिद रजा साहब नाज शरीफ पढ़ेंगे। कौन से पीर साहब इसमें गिरामी आपके सामने किबला पीर साहब बयान फरमाते हैं, नारा लगाइए लब्बैक लब्बैक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने 63 साल की उम्र तक अल्लाह को अकबर मनवाया और इमाम हुसैन ने शहादत दी और अल्लाह को अकबर मनवाया। ये जिम्मेदारी और ये ड्यूटी हाजी हुसैन बेटी और मुझे घराने को दी और ये ज़बानी कलामी नहीं, यहाँ डॉक्यूमेंट सारे प्रूफ हैं तो आपको इमाम हसन और हुसैन ने जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी का एक प्रूफ हम ये देते हैं कि फजल मीरा जज है जो रिटायर्ड हो गए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाउस में बैठे हैं, वकालत कर रहे हैं, उनके पास हम गए थे कि हमें हक चाहिए इमाम हुसैन की शहादत का। हक दीन कहाँ है? हमें हक चाहिए दीन को नाफिज कर ताकि उनकी शहादत जिंदा हो। तो ज़मीरा डर गए और डरने के बाद कहेंगे दोबारा हम फिर किसी बुराई नहीं। खादिमों से भी साहब को जिस वक्त कादिर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई वहाँ बुलाया गया और हमें कहा कि ये है जो तमाम जिम्मेदारी दीन की उठाएंगे और निजाय सुबह को लेकर आएंगे। के मुफ्ती रमजान सैली साहब मौजूद हैं। हमें हुक्म दिया कि हुकूमत के हाथ और इनसे कहो कि हाजी हुसैन बीबी के साथ जाएं। हमने इनके पास गए और हमने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप आ सकते हैं आप इनके साथ जाएं। उन्होंने फरमाया कि मुझे गवर्नमेंट देख रही है, मैं गाड़ी में बैठ कर आता हूँ और ये नहीं आई। और हाजी हुसैन ने भी की हाल तक इस जुलूस को लेके गए खत्म नबूवत जिंदाबाद के। ये जिम्मेदारी और ये ड्यूटी इस खानदान की इमाम हसन हुसैन ने और ये जंग सिर्फ इस बात की है, कोई जंग नहीं है, सिर्फ जंग इस बात की है कि अल्लाह को अकबर मानो। अल्लाह को अकबर मानो है तो उसका कानून आ जाएगा जिसको आप लोग आने नहीं देते। उस कानून से डरते क्यों हैं आप लोग? बताएंगे अल्लाह के कलाम में कौन सी ऐसी चीजें जो उनसे अल्लाह मांग रहा है। आप लोगों को कारोबार, आप लोगों के लिए मिलावट के लिए मना किया, सूद और रिश्वतखोरी के लिए मना किया, जिससे इंसान को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करता है कि वो कहता है कि 70 माओ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा मार डाला गया। और अल्लाह आपको प्यार करता है, आपको तो सीने को चौड़ा करके फिरना चाहिए कि मालिक दोनों जहां का प्यार कर रहा है।
وہاں سے 70 گنا زیادہ. پورے کلام میں صرف ایک ہی بات ہے کہ انسان سے پیار کرو، جو آپ لوگ نہیں کرتے. کلام کو پڑھتے ہو، عمل کرنے کے لیے کوشش کرو کہ اللہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے. آج خالی حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی آل نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ دنیا میں کسی کونے میں انسان بیٹھا ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو وہاں سے بیٹھ کر کے جنتی ہے. جہاں آئے بیٹھیے وہ تو ہے جنتی، لیکن دنیا میں کسی کونے میں بیٹھا ہے اور وہ صرف لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگائے اور بیٹھ کر لے، وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی اطاعت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے اور اہل جیسے دامن عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خادم حسین ندوی جیسا اور ان کی آل جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دین کی اور دنیا کی دولت سے نوازے. ہم نے یہاں نہیں، خادم حسین ندوی نے جب بھی بات کی ہے اور ہمارا جو بھی پیغام جاتا ہے پورے عالم کے لیے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا عالم ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے قدموں کے نیچے. یہ تو ہم اپنی کوتاہیوں سے ان کافروں کو دے بیٹھے جو آج ہم ان سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہم سب کو کلمے کے جھنڈے کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے جائے اور تمام فرقوں کو مٹا دے. فرقے دو ہی ہیں جو امام حسن حسین نے بتائے، وہ ایک ہے یزیدی جو اللہ کی نہیں مانتے اور ایک حسنی حسینی جو اللہ کی مانتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم سب نبیاں ہم سب نبیاں ہم سب نبیاں. اب میں ایک کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا محمد اشفاق خان قادری صاحب تشریف لائیں اور اپنا لکھا ہوا کلام پیش کریں جو ظالم حکمرانوں کے لیے ہے. تو میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنا کلام پیش کریں. جزاک اللہ. کلام پیش کرنے سے قبل چند باتیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور دیگر معزز و مکرم سامعین و حاضرین، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ ہماری یہ جو جنگ شروع تھی رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں داخل ہو گئی. آپ خوبی جانتے ہیں
کہ رمضان میں کیا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. جو سرکش جنات ہیں، جو شیاطین کی سرکش ٹیم ہے، اس کو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، وہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والے، وہ شیطانی حکومت کے چیلے، وہ تحریک لبیک کے کارکنان پہ مظالم ڈالنے والے اس سے پہلے ظلم ڈالتے رہے. اب جب رمضان کا مقدس مہینہ داخل ہو گیا ہے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان حق ہے کہ یہ قید کر لیے جائیں گے. یہ شیاطین انشاءاللہ ضرور قید کر لیے جائیں گے اور فتح اور اگر یوں بات نہ بنی، ان کے دل سخت ہوئے اور رمضان کے تقدس کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا اور اپنی یہ بدبختی والی جنگ ہمارے خلاف جاری رکھی، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کے خلاف یہ مظالم جاری رکھے، تو پھر یاد رکھیے ہمارے سامنے اور بھی مثالیں ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک کی برکت سے ہیں. یہ وہی رمضان ہے، یہ وہی بابرکت رمضان ہے جس کے اندر غزوہ بدر بھی ہے. یہ وہی رمضان المبارک ہے جس کے اندر فتح مکہ بھی ہے. تو ان دونوں جنگوں کو دیکھ لیں، یہ دونوں جنگیں جن کے خلاف تھی، مکہ کے کفار کے خلاف پہلی جنگ بھی تھی، اور جو سب سے آخری جنگ مکہ کے کفار کے خلاف لڑی گئی وہ بھی رمضان المبارک کے اندر لڑی گئی. اور دونوں کا انجام دیکھیں کیا ہوا. اگر بدر کو دیکھیں تب بھی فتح حق کو ہوئی، اور مکہ کی فتح کو دیکھیں تب بھی جو ہے وہ فتح مومنین کو ہوئی، اہل حق کو ہوئی. تو اس طرح آپ قیاس کیجئے رمضان المبارک کے اندر اگر خدا نہ خاصہ ہماری اوپر مظالم کھائے گئے، ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا، تو انشاءاللہ العزیز وانتم العالون ان کنتم مومنین، فتح انشاءاللہ اہل حق کی ہوئی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. علماء کرام کی اور قائدین کی جماعت کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے. میں چند گفتگو کے الفاظ کہنے تھے، اور ایک کلام جو میں نے اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں ایک نظم کی صورت میں ترتیب دیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آپ کوشش کریں میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھنے کی. میں اس طرح پروفیشنل نعت خوان نہیں ہوں کہ میں آ کے اس طریقے سے پورے اذان کو منور کر سکوں. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. کبھی تم ہم کو ہرا نہ سکو